وہ لوگ جو کبھی مزاحمت کی علامت تھے آج خاموش کیوں؟ ماضی کا کوئی فوجی ڈکٹیٹر ان کے عزم کو نہ توڑ سکا۔ کئی راتیں قبر میں گزارنے والا سیاستدان کون؟ حامد میر کا کالم۔ سینئر صحافی حامد میر نے اپنے کالم میں پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کی منظوری کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے ایک حیران کن کہانی بیان کی ہے۔ انہوں نے کالم کا آغاز کرتے ہوئے لکھا کہ اس نے جمہوریت اور آزادی کی لڑائی میں کئی راتیں قبر میں گزاری۔ وہ قبر میں رات گزارنے کے بعد صبح ہوتے ہی سڑکوں پر نکل جاتا اور صحافیوں کے ساتھ مل کر ہم لے کے رہیں گے آزادی کے نعرے لگاتا، کہیں پولیس کی لاٹھیاں کھاتا، کہیں آنسو گیس کا سامنا کرتا اور پھر شام کو ایک گورکن کی مدد سے قبر میں چھپ جاتا۔ یہ کسی فلم کی کہانی ہے اور نہ ہی کوئی افسانہ ہے، بلکہ یہ پاکستانی سیاست کے ایک جیتے جاگتے کردار سینیٹر مسرور احسن کی کہانی ہے۔ حامد میر کے بقول گزشتہ ہفتے جب آزادی اظہار کو قبر میں اتارنے کے لیے پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 سینیٹ میں پیش کیا گیا تو میری نظر مسرور احسن کو تلاش کر رہی تھی۔ نہ جانے مجھے یہ خوش فہمی کیوں تھی کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز میں سے کوئی بولے نہ بولے، لیکن مسرور احسن آزادی اظہار کو قبر میں اتارنے کے لیے گورکن کا کردار ادا نہیں کرے گا۔ اس خوش فہمی کی وجہ مسرور احسن کا وہ کردار ہے جو انہوں نے دسمبر 1977 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف صحافیوں کی تحریک میں ادا کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے۔ ان کی پارٹی کے کئی سینئر رہنماؤں نے فوجی حکومت کے ساتھ خاموش مفاہمت کر رکھی تھی۔ اس خاموش مفاہمت کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کی رہائی کے لیے کوئی بڑی تحریک نہ چل سکی، لیکن پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے صحافیوں کو نوکریوں سے نکالے جانے اور سینسرشپ کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ سینئر صحافی آگے لکھتے ہیں کہ مسرور احسن پیپلز پارٹی کے نوجوان کارکن تھے۔ انہوں نے آزادی صحافت کے لیے اس تحریک کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس تحریک میں صحافیوں کی طرف سے پاکستان کے مختلف شہروں میں گرفتاریاں دی جاتی تھی۔ پولیس صحافیوں اور سیاسی کارکنوں کو گرفتار کرنے کے لیے راتوں کو ان کے گھروں میں چھاپے مارتی تھی تاکہ صبح کو وہ سڑکوں پر گرفتاریاں پیش کرنے نہ آ سکے۔ ایک دن مسرور احسن چھپتے چھپاتے کراچی کے فیڈرل بی ایریا میں اپنے دوست محمد نیر کے پاس پہنچے تو وہاں پہلے سے کئی صحافی چھپے ہوئے تھے جنہوں نے اگلی صبح گرفتاری پیش کرنی تھی۔ وہاں جگہ نہیں تھی، لہٰذا وہ مزدور رہنما خدا بخش لاسی کے ہمراہ شیر شاہ ولیج کے قریبی قبرستان پہنچے، جہاں ان کی ملاقات ایک خدا ترس کورکن سے ہوئی۔ قبرستان میں بھی پہلے سے 6 صحافی موجود تھے جنہیں خالی کھدی ہوئی قبروں میں چھپایا گیا تھا۔ گورکن نے خالی قبر مسرور احسن کو بھی دے دی۔ قبر میں مچھر مار کوئل جلا کر مسرور احسن کو بستر، چادر اور پانی بھی دے دیا گیا۔ قبرستان میں مسرور احسن نے کچھ راتیں گزاری اور ایک دن انہوں نے بھی گرفتاری دے دی۔ حامد میر نے اس کے بعد اپنا ماہرانہ تجزیہ پیش کیا کہ مسرور احسن اس سینٹ کے رکن ہے جہاں پیکا ایکٹ 2025 کو بغیر کسی بحث و مباحثے کے منظور کر لیا گیا۔ ایک مسرور احسن سے کیا شکوہ کریں؟ اس سینٹ میں ایسے کئی چہرے ہیں جو کسی زمانے میں جدوجہد اور مزاحمت کی علامت تھے، لیکن آج ان کی خاموشی دراصل ان کے اپنے وجود سے انکاری بن چکی ہے۔ ماضی کا کوئی فوجی ڈکٹیٹر ان کے عزم کو نہ توڑ سکا، لیکن اپنی سیاسی قیادت کی مفاد پرستی کے باعث جمہوریت کے یہ مجاہد آج اپنے پرانے دوستوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل نہیں رہے۔ سینئر صحافی نے ایسے اراکین پارلیمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ ان ارکان پارلیمنٹ سے اچھا تو وہ گورکن تھا جس نے 1977 میں مسرور احسن کو چھپنے کے لیے ایک خالی قبر فراہم کی تھی۔ افسوس کہ آج کی پارلیمنٹ ایسے قوانین منظور کر رہی ہے جن کا اصل مقصد آئین میں دیے گئے حقوق اور شخصی آزادیوں کو قبر میں اتارنا ہے۔ حامد میر مزید لکھتے ہیں کہ کاش یہ اراکین پارلیمنٹ 26ویں آئینی ترمیم اور پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کو منظور کرنے سے پہلے ان قوانین کے مسودوں پر ایک نظر ڈال لیتے۔ 26ویں ترمیم کو وکلاء کی اکثریت نے قبول نہیں کیا اور پیکا ترمیمی ایکٹ کو صحافیوں کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی مسترد کر دیا ہے۔ شہباز شریف کی حکومت کا موقف ہے کہ پیکا ترمیمی ایکٹ کا مقصد صرف فیک نیوز کو ختم کرنا ہے، حالانکہ فیک نیوز کے استعداد کے لیے کئی قوانین پہلے سے موجود ہیں۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کے ذریعے وفاقی حکومت ایک سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنائے گی۔ اس اتھارٹی کے تحت خصوصی عدالتیں بنائی جائیں گی جن کے ججوں کا تقرر عدلیہ نہیں بلکہ وفاقی حکومت خود کرے گی۔ وفاقی حکومت خود ہی شکایت کنندہ بن سکے گی، خود ہی مقدمہ دائر کرے گی، خود ہی جج ہوگی اور سزا پر عمل درآمد بھی خود کرے گی۔ کالم نگار کے مطابق پیکا ایکٹ کو غور سے پڑھیں تو یہ آئین کے آرٹیکل 175 کی ذیلی شق 3 کی کھلی خلاف ورزی ہے جو انتظامیہ کو عدلیہ کے اختیارات استعمال کرنے یا سلب کرنے سے روکتی ہے۔ سپریم کورٹ اپنے کئی فیصلوں میں یہ قرار دے چکی ہے کہ ایگزیکٹو افسران عدالتی اختیارات استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہی عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ حکومت بلوچستان بنام عزیز اللہ میمن یعنی PLD 1993، شرف فریدی بنام وفاق پاکستان یعنی PLD 1994 سمیت سپریم کورٹ کے کئی فیصلے وفاقی حکومت کو براہ راست ججوں کی تقرری سے روکتے ہیں، لیکن جن صاحبان اختیار نے پیکا ایکٹ 2025 کا ڈرافٹ تیار کیا وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کو اہم نہیں سمجھتے، بلکہ سپریم کورٹ سے اپنے من پسند فیصلوں کے اعلان کو ہی
मुल्की मफाद समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट महरम अली बनाम विफाक पाकिस्तान यानी PLD 1998 में करार दे चुकी है कि इस्तेदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों के जजों की तकरीरी का तरीकाकार दीगर अदालतों के जजों की तकरीरी से मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए और इन अदालतों के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का इख्तियार होना चाहिए। पीका तरमीमी एक्ट के तहत बनने वाली अदालतों के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकेगी, जो आइन की भी खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। हामिद मीर के बकौल 26वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर ज़र्ब लगाई और पीका तरमीमी एक्ट 2025 ने भी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को हवा में उड़ा दिया। ये क़वानीन सिर्फ आईन पाकिस्तान नहीं बल्कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स समेत कई आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। जिस दिन पीका तरमीमी एक्ट को पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया, उस शाम पाकिस्तान के दौरे पर आए यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे खुसूसी बराए इंसानी हुकूक ओलोफ सुकोक से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने भी पीका तरमीमी एक्ट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वो भी हैरान थे कि पार्लियामेंट ने यह कानून बगैर बहस के मंजूर कैसे कर लिया। उन्होंने हुकूमत की कई अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें की, लेकिन वो फौजी अदालतों और पीका तरमीमी एक्ट पर हुकूमत की तरफ से पेश किए गए दलाइल से मुतमईन न हुए। सीनियर सहाफ़ी ने कॉलम के इख्तिताम में तज़किया पेश किया कि पाकिस्तान के वकला और सहाफ़ी इन स्याह क़वानीन के खिलाफ मुज़ाहमत का फैसला कर चुके हैं। हमें नहीं मालूम कि मुज़ाहमत कामयाब होगी या नाकाम, लेकिन मुज़ाहमत तो करनी होगी। ये सिर्फ वकला और सहाफ़ियों की नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी की लड़ाई है जिन्हें उनके आईनी हुकूक से महरूम किया जा रहा है। अब सियासी जमातों को भी फैसला करना है कि उन्हें जमहूरियत और आइन का गौरकन बनना है या जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़नी है।